روتو بچہ رامش اپنی اوقات بڑی جلدی بھول گیا۔ بڑے سخی ہیں بابا جی سخی۔ اماں کی بگڑی ہوئی اولاد، ڈالرز کما رہے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں، کھلی چھٹی ہے، آزادی ہے، عیاشی کرو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو بابا جی کے ساتھ روڈ ٹرپ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ روتو بچہ گھر واپس آ گیا، بھاگا آیا اور آ کے اپنی وائٹی فیملی کے سامنے رونے لگا۔ روتے ہوئے اپنی دکھ بھری داستان شیئر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بڑا غصہ آیا، بائک والا پیچھے سے آ کے اس نے گاڑی میں بائک مار دی اور ہماری گاڑی کا ہو گیا نقصان۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے تو اس کو پکڑ لیا۔ بھئی تو ہوتا کون ہے ہماری گاڑی کو ٹکر مارنے والا؟ تجھے پتہ نہیں ہماری کروڑوں کی گاڑی ہے اور خون پسینے سے کمائی سے یہ خریدی گئی ہے گاڑی۔ واہ رامش بھیا، کیا میں آپ کو کیا داد دوں؟ میں آپ کو، تم لوگوں کے پاس فضول کے روڈ ٹرپس کرنے کے لیے پیسے ہیں، تم لوگوں کے پاس اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں اتنا بڑا سٹاف رکھنے کے پیسے ہیں، تم لوگوں کے پاس برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوڑے، برانڈڈ پرفیومز اور پتہ نہیں کیا جو تم لوگ ڈیلی کا دکھاتے ہو اپنی ویڈیوز میں، وہ سب کرنے کے لیے بے تحاشا پیسہ ہے، بے تحاشا آمدن ہے تمہاری، شوخیاں مارنے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن ایک غریب بائک والے نے تمہاری گاڑی کو جانے انجانے میں، وہ بھی تمہارے باپ نے پوری کہانی صحیح سنائی کہ تم نے گاڑی روکی کسی اور کو بچانے کے لیے، یعنی کہ آگے بائک تھی، فیملی تھی ان کے ساتھ، اس کی وجہ سے تم نے گاڑی روکی اور اچانک گاڑی رکے تو اب ظاہری بات ہے جو پیچھے آپ کے آ رہا ہوتا ہے وہ مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہوتا کہ آگے جو گاڑی جا رہی ہے وہ ایک دم سے رک جائے گی، تو اس غریب کی بائک آ کے لگ گئی آپ کی گاڑی میں، تو آپ تو آگ بگولا ہو گئے، آپ کا تو بس نہیں چل رہا کہ اس بیچارے کی آپ گردن مروڑ دیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم آنی چاہیے۔ فضول خرچی کے لیے آپ کے پاس انتہا کے پیسے ہیں، بے تحاشا پیسے ہیں عیاشیاں کرنے کے، ٹھیک ہے بے تحاشا پیسے ہیں، لیکن اگر ایک غریب آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دے تو آپ کو اس پہ غصہ آ جاتا ہے، آپ کو طیش آ جاتا ہے، منہ رونے لگتا ہے، منہ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، پھر منہ کو یاد آتا ہے کہ یہ میری کمائی جو ہے یہ خون پسینے کی ہے۔ ہاں جب عیاشیاں کرتے ہو، خود فیملی تمہاری عیاشیاں کرتی ہے، تب تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خون پسینے کی کمائی ہے، اس کو میں بے دریغ خرچ نہ کروں۔ ہیں غریبوں کو لنگر کھلانا ہوتا ہے تو تم پکاتے ہو، کون سے پکائے ہیں انہوں نے؟ چنے والا پلاؤ، اور وہ بھی اتنا شوخہ بن کے یہ گیا وہاں پہ بانٹنے، اور ماں کے سامنے 30 مار خان بن رہا ہے کہ میں نے بڑا جو ہے میں آرگنائز طریقے سے آیا ہوں، بڑی پلاننگ سے آیا ہوں، ساری چیزیں جو ہے پری پلانڈ ہیں اور یہاں پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، سب کو کھانا ملے گا۔ اور ہوا کیا اینڈ پہ؟ آدھے سے زیادہ مزدور جو کتنے ٹائم سے 1-1.5 گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے تھے، خالی ہاتھ ان کو لوٹنا پڑا۔ اگر تم اتنا ہی کماتے ہو جتنا تم شو آف کرتے ہو تو ایک دیگ فٹافٹ بنائی منگوا لیتے ان کے لیے، تاکہ وہ بھوکے تو نہ رہتے، جو اتنی دیر سے لائن میں لگ کے بیچارے سوچ رہے تھے کہ ہمیں کھانا ملے گا۔ کتنی بددعائیں دی ہوں گی ان لوگوں نے تمہیں، اور آج تمہاری گاڑی کو بائک لگی تو تم لوگوں کو ذرا سا بھی تمہارے اندر خوف خدا نہیں ہے، اس غریب کے اوپر تم نے اتنا شدید غصہ کیا۔ چلیں جی بابا جی کو دعائیں دیتے ہیں جنہوں نے کم از کم اپنی اوقات جو نہیں بھولے، جنہیں ابھی بھی یاد ہے کہ کبھی یہ بھی غریب ہوا کرتے تھے۔ ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں رامش صاحب کو گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے، وہ دن بھول گئے جب فرش پہ سوتے تھے، وہ دن بھول گئے جب تمہاری اماں کے پاس تمہاری امی کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ خود تمہارے ابا جی نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے محترم رامش چنے منے بچے، کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ تم نے خون پسینے سے گاڑیاں پیسہ کما کے بنائی ہیں، تو وہ جو بائک تھی نا، وہ بائک بھی اگر تم ایک لمحہ کے لیے سوچتے کہ اس غریب نے وہ بائک بھی کس طرح سے خریدی ہوگی ہیں، تو تم تھوڑا سا لحاظ اس کا کر لیتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو وہ اپنی اوقات بھولنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا، اور یہی جو ہوتے ہیں نا خاندانی لوگ، وہ کبھی اپنی اوقات نہیں بھولتے، وہ ہمیشہ
وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں، وہ تکلیفیں یاد رکھتے ہیں جو انہوں نے خود جھیلی ہوتی ہیں. لیکن جو تمہارے جیسے ہوتے ہیں نا لوگ، ظاہری بات ہے، اب کہنا تو میں نہیں چاہتی، لیکن جب تم اپنی اوقات بھولو گے تو میں تو کہوں گی نا کہ تم خاندانی بندے نہیں ہو. ٹھیک ہے، تم رج پچا نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، ہضم نہیں کر پا رہے، اور تم غریبوں پہ اب چلاؤ گے، اپنا غریبی کا دور بھول گئے تم. کیا بات ہے، جس کی وجہ سے تم نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی ہیں. اپنے ابا کے ساتھ جو مزدوریاں کرتے تھے، ہوٹلوں میں برتن مانجتے تھے، وہ تم دن بھول گئے. تو یہ ہے جی اس روتو بچے کی سٹوری. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اپنی اماں کو کس طرح کیش کر رہے ہیں. جب ان کی اماں بیمار نہیں تھی تب ان کے کتنے ویوز آ رہے تھے اس ٹائم، اور جب ایک دم سے انہوں نے یہ کانٹینٹ چلایا اماں کی کینسر کی بیماری کا، تو اس کے بعد ویوز کس طرح بڑھے. پہلے ان کے ویوز آ رہے تھے جی 50 سے 40 ہزار کے درمیان ان کی فیملی کانٹینٹ والے چینل پہ. یہ روتو بچے کا جو چینل ہے رامش کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ اچانک سے گئے ہوئے تھے ٹرپ پہ، آپ کو یاد ہوگا، گھومنے پھرنے، سیر سپاٹوں پر، یاچیوں پر. ادھر ان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، ادھر ان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو یہ اپنے پہ لگاتے ہیں نا، وہاں پہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی. اب آپ سوچیں جو بندہ ایک بائک والے کو معاف نہیں کر رہا، وہ کیا چیریٹی انہوں نے کی ہوگی، کیا غریبوں کو انہوں نے راشن بانٹے ہوں گے. اس کا دل تو بہت چھوٹا ہے، یہ تو بڑا گھٹیا انسان نکلا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے 1 مہینے پہلے ایک ویڈیو لگائی، ہمیں آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، امی جان کو کینسر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ان کی ویڈیو ایک دم سے 4.5 لاکھ ویوز لے گئی، 4.5 لاکھ ویوز. اب ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ اب یہ کانٹینٹ ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی اس کی بیوی کے دانت اندر نہیں گئے منہ کے، کبھی ان کی ہنسی نہیں رکی. اب یہ آج گاڑی ٹھکی ہے تو اس کا بوتھا آپ دیکھتے شاپر کی طرح کیسے لٹکا ہوا تھا، اور کیسے اس غریب کو آہیں دے رہا تھا بیچارہ، بددعائیں اس کو بددعائیں دے رہا تھا یہ. اور بابا جی آئے ہیں بڑے مہان بن کے، نہیں پتر غریب تھا بیچارہ، دیہڑی دار تھا. تو بابا جی آپ بھول گئے ہو، آپ بھی ایک ٹائم دیہڑی دار تھے ہیں، اپنا ٹائم کتنی جلدی بھول گئے ہو. اب آگے جی آ گیا امی کے کینسر پر کتنا خرچہ آیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں امی کے کینسر پر کتنا خرچہ آ رہا ہے. ایک دن ویڈیو بنا رہے ہیں کہ امی جان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، امی کو کینسر ہو گیا، ہمیں آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت. اور نیکسٹ ویڈیو کیا بن رہی ہے، امی کے کینسر کے علاج پر کتنا خرچہ آ رہا ہے. اللہ کے بندے، ابھی تو تم نے بتایا 1 دن پہلے کہ امی کو کینسر ہو گیا، اور 1 دن کے بعد ہی تم نے خرچہ گنوانا شروع کر دیا. شرم آنی چاہیے تمہیں. یہ تمہاری ماں جو تمہاری بلائیں لیتی ہے جو کہتی ہے بڑے میرے بچے ہونہار ہیں. او بھیا، یہ یوٹیوب پہ تمہاری لک چلی ہے، ورنہ تم ساری زندگی سموسوں والی ریڑھی لگاتے رہتے. یہ تو دعائیں دو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری ویڈیوز کو وائرل کیا، جنہوں نے تمہیں کیا کہتے ہیں پیار دیا، جنہوں نے تمہیں آج اس مقام تک پہنچایا. تم اتنی جلدی اپنی اوقات کیسے بھول سکتے ہو؟ پھر کیا محنت کی ہے اس نے ہیں. ادھر ہزاروں لوگ ہیں جو ویڈیو بنا کے لگا رہے ہیں. یہ انسان کی قسمت ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کا پیار ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے کو آسمانوں پر پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، بھئی ہماری محنت کی کمائی ہے. درجنوں لوگ ہیں جو بیچارے محنت کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، ان کی تو ویڈیوز وائرل نہیں ہو رہی. کیا وہ خون پسینہ نہیں بہا رہے ہیں اپنا؟ تو اس کے بعد لگاتے ہیں امی کے کینسر پر کتنا خرچہ آ رہا ہے. واہ واہ واہ، ہونہار اولاد، بشرم اولاد، لعنتیں دے رہے ہیں تم لوگوں کو. کومنٹس میں جا کے دیکھیں ان پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، کیسے اپنی ماں کی بیماری کو یہ کیش کر رہے ہیں. اچھا، اب ماں کی بیماری کا جب بھی ٹائٹل لگتا ہے نا، اس پہ 1 لاکھ پلس ویوز آتے ہیں. جیسے ہی اس کے علاوہ کوئی کانٹینٹ وہ ٹائٹل لگتا ہے نا، جیسے کہ نئے گھر کا کام مکمل، اس پہ اب 1 لاکھ نہیں گئی ویڈیو، 1 لاکھ پہ نہیں گئی ویڈیو. پھر امی کو عید والے دن بھی ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، اس پر پھر تقریباً 1.25 لاکھ ویوز. ٹھیک ہے، پھر بابا جی نے ٹنڈ کروا دی، یہ مشکل جو ہے 1 لاکھ سے اوپر گئی. رامش بھائی کو غصہ آ گیا، توڑ پھوڑ 1 لاکھ پہ نہیں گئی. پھر امی جی آ گئی، امی جی کو ملنے آئے خاص مہمان. ٹھیک ہے، پھر امی جی یوز ہو گئی، پھر ویوز اچھے آ گئے. اس کے بعد پھر امی کینسر کی وجہ سے اب امی کی طبیعت کیسی ہے، پھر ویوز آ گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح جہاں امی کی کینسر کی وجہ سے بابا کو کیا ہو گیا، پھر ویوز آ گئے اچھے. بابا جی کی محرم میں امی کی خواہش پوری کر دی، پھر 1 لاکھ پلس ویوز آ گئے. پھر رامش بھائی یوٹیوب چھوڑ رہے ہیں، منا یوٹیوب چھوڑ رہے ہیں، امی کی بیماری کی وجہ سے روتو کاکا روتا ہے، بڑا دکھی ہے.
باچھیں اس کی ہر وقت کھلی رہتی ہیں, دانت اس کے اور اس کی بیوی کے اندر نہیں جاتے منہ کے. اور اسی طرح آپ چیک کر لیں, جہاں جہاں ماں کا ٹائٹل لگا ہوا ہے, اماں کی بیماری کا ٹائٹل لگا ہوا, امی کو آدھی رات ہاسپٹل لے کے جانا پڑا, امی کو یہ کرنا پڑا, امی کو وہ کرنا پڑا. یہ ہے ہونہار اولاد جو ماں کی بیماری کو بھرپور کیش کر رہی ہے. اور ایک غریب کی بائک کیا لگ گئی, روتا روتا گھر آ گیا اور ساری آڈینس کو بتا رہا ہے, ساری بیٹی فیملی کو, بھیا کو, اماں کو, اور مرے جا رہا ہے. اور بیوی جو ہے وہ تسلیاں دے رہی ہے, تھپ تھپا رہی ہے, اس کا بس نہیں چل رہا کہ میں اس بندے کا کتنا برا حال کر دوں. اور جیسے کہ کوئی کروڑوں کا نقصان ہو گیا نا اس بندے کا بیچارے کا, اس کے پاس تو بیچارے کی ساری جمع پونجی لٹ گئی ہے. یہ اس کی حالت تھی. یہ ہے جی ان کی اوقات, ان یوٹیوبروں کی اوقات. یہ انفلوئنسر ہیں گھٹیا ترین, کیا سکھا رہے ہیں. دیجیے جی اجازت, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. بھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.